چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تو اس شیطان نے انہیں دھوکے سے گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہو گئے۔ پرانے عہد نامے کے مطابق حوا کو سانپ نے ممنوع درخت کھانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ انہوں نے سانپ کی باتوں کی وجہ سے کھایا اور اس میں سے کچھ آدم کو کھلایا۔ اس وقت ان کی آنکھ کھل گئی کہ وہ برہنہ تھے اور انہوں نے انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ وہب ابن منبع نے کہا کہ ان کا لباس گناہ سے پہلے ان دونوں کی شرمگاہوں پر روشنی کا لباس پڑا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کے لیے محافظ اور مددگار بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آدم نے مشکل سے کھانا کھایا۔ جب انہوں نے اپنے دل کے سکڑنے کا احساس کیا اور وہ درد، اداسی اور شرمندگی سے بھرا ہوا تھا۔ ارد گرد کا ماحول بدل چکا تھا اور اندرونی موسیقی رک چکی تھی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ اور ان کی بیوی برہنہ ہیں، تو وہ دونوں درختوں کے پتے کاٹنے لگے جن سے خود کو ڈھانپ لیا جائے۔ آدم اور اللہ کے وعدے کی مختصر کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی آدم، حوا اور شیطان وغیرہ۔ زمین پر ایک وقت کے لیے تمہارے لیے رہائش اور تفریحی کا سامان ہوگا، اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ ان واقعات کے بارے میں کچھ پرانی کہانیاں اس طرح بھی بیان کی گئی ہیں کہ حافظ ابن عساکر نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو اپنے مقدس قرب سے دور کر دیں۔ چنانچہ جبریل نے ان کے سر سے تاج اتار دیا اور میکائیل نے ان کی پیشانی سے مربع لے لیا۔ آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کی سزا جلدی ہو گئی ہے اور روتے ہوئے جھک گئے، معافی معافی۔ تو اللہ نے پوچھا کیا تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں میرے رب، لیکن میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ عبد الرحمن بن عمر الافزائی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں 100 سال گزارے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے 60 سال گزارے۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی جنت کھونے پر 60 سال اور اپنی غلطی پر 70 سال تک روتے رہے، اور جب ان کا بیٹا قتل ہوا تو وہ مزید 70 سال تک روتے رہے۔ وہ جنت چھوڑ کر زمین پر اترے۔ آدم غمگین تھے اور حوا رو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی کیونکہ یہ مخلص تھیں، اور اس نے انہیں بتایا کہ زمین ان کی اصل ہوگی، یہاں وہ رہیں گے اور مریں گے، اور قیامت کے دن وہ کہاں سے آئیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہماری آیات، دلائل، شواہد، آیات، سبق اور نشانیاں یعنی وحی وغیرہ آپ کے پاس آئیں، لیکن آپ نے ان کو نظر انداز کیا، آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ان میں گہرائی سے غور نہیں کیا، اور آپ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور اس دن تم اللہ کی رحمت سے غافل ہو کر جہنم کی آگ میں رہو گے۔ اور اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے تجاوز کرے، اور جو کوئی بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، اور اس کی نازل کردہ کتابیں جیسے یہ قرآن اور آیات، دلائل، عبرت اور نشانیاں، وحی وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا، اپنے رب کی طرف سے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔
آدم اور حوا کا نزول کیوں ہوا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسانوں کی جنت میں نہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ آدم نافرمان تھے، اور یہ کہ اگر یہ گناہ نہ ہوتا تو ہم ہمیشہ وہاں رہ سکتے تھے۔ یہ جھوٹے افسانے ہیں، کیونکہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بناؤں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت میں اپنا نائب بناؤں گا۔ تو زمین پر آدم کا نزول تنزلی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ باوقار نزول تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ آدم اور حوا درخت کا پھل کھائیں گے اور زمین پر اتریں گے۔ وہ جانتا تھا کہ شیطان ان کی بے گناہی پر زیادتی کرے گا۔ یہ تجربہ زمین پر ان کی زندگی کے لیے ضروری تھا۔ یہ ان کے نائب کا سنگ بنیاد تھا۔ اس کا مقصد آدم، حوا اور ان کی اولاد کو یہ سکھانا تھا کہ شیطان ہی نے انہیں جنت سے نکالا ہے، اور جنت کا راستہ صرف اللہ کی اطاعت اور شیطان سے دشمنی سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آدم کی آزاد مرضی کیا تھی؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدم اور باقی بنی نوع انسان کو گناہ کرتے اور جنت سے نکال کر زمین پر بھیجنے کے لیے پہلے سے مقرر کیا گیا تھا؟ در حقیقت یہ افسانہ پہلے کی طرح ہی بولا ہے۔ آدم مکمل آزاد مرضی اور اس نے اپنے عمل کا نتیجہ اٹھایا۔ اس نے حرام درخت کھا کر نافرمانی کی تو اللہ نے اسے جنت سے خارج کر دیا۔ اس کی نافرمانی اس کی آزادی کی نفی نہیں کرتی، اس کے برعکس یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کیا ہونے والا ہے، جیسا کہ وہ ہمیشہ واقعات کے وقوع اور پذیر ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو ہونے پر مجبور نہیں کرتا، وہ اپنی انسانی مخلوق کو آزاد مرضی عطا کرتا ہے۔ اس پر وہ زمین کو آباد کرنے، نائبین کو قائم کرنے وغیرہ میں اپنی اعلیٰ حکمت کی بنیاد رکھتا ہے۔ آدم اپنا تیسرا سبق سمجھ گئے۔ وہ اب عملی طور پر جان گئے تھے کہ ابلیس ان کا دشمن ہے، اس کے جنت میں رہنے کی نعمت سے محروم ہونے کا سبب اور ان کی پریشانی کا سبب ہے۔ آدم نے یہ بھی سمجھا کہ اللہ نافرمانے کی سزا دیتا ہے اور جنت کا راستہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا۔ پھر اس نے اسے زمین پر اپنا پہلا رسول بنا کر بھیجا۔ آدم اور موسیٰ کے درمیان جو ملاقات ہوئی، حدیث کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ نے آپس میں جھگڑا کیا۔ موسیٰ نے آدم سے کہا، تمہارے گناہ نے تمہیں جنت سے نکال دیا۔ آدم نے کہا، تم موسیٰ ہو جسے اللہ نے اپنا رسول منتخب کیا اور جس سے اس نے براہ راست بات کی، پھر بھی تم مجھ پر ایسی بات کا الزام لگاتے ہو جو میری تخلیق سے پہلے ہی میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار فرمایا، بس آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے چھوڑ دیا۔